बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स पेज, एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आज का शो लेकर भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चूंकि अब क्रिकेट की बातें होंगी और वर्ल्ड कप 15 फरवरी को पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा है। 14 फरवरी को वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो इस वर्ल्ड कप के हवाले से क्रिकेट के हलकों में बड़ा जोश और खरोश पाया जाता है। आज का शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट के हवाले से अभी हाल ही में जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली, उससे कबल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज खेली, उस सीरीज में पाकिस्तान को एक ऐसा खिलाड़ी मिला कि जिसने अपनी सलाहियत के बलबूते पर, जब 2010 में इसने अपना कैरियर शुरू किया होबार्ट में और उसके बाद काफी अरसे तक टीम से बाहर रहा, दोबारा जब साउथ अफ्रीका के टूर के लिए 2013 में सिलेक्ट हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। लोगों ने कहा कि जी इसमें बैटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन इस खिलाड़ी ने इस बात को साबित किया कि इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है। 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप इनकी कप्तानी में हम जीते, श्रीलंका में भारत को हराकर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद, जो इस वक्त अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है और जिस अंदाज से जो जारहानापन इन्होंने पाकिस्तानी टीम को दिया है, उससे टीम के हौसले बड़े बुलंद हुए। सरफराज से बात करेंगे और इसके साथ साथ आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी स्टूडियो में मौजूद है, क्योंकि कहते हैं कि खेलों की सरपरस्ती जब तक ना हो, स्पॉन्सरशिप जब तक ना हो, खिलाड़ी आगे नहीं जा सकता। और अब तो ऐसा दौर आ गया है कि बहुत सारे लोग बैकफुट पर हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन इस मुश्किल हालात में ये शख्सियत आगे बढ़ी और न सिर्फ ये कि क्रिकेट तो इनका पैशन है, खुद भी ये वेटरन क्रिकेट खेलते रहे हैं और उसके अलावा ये क्रिकेट की टीम भी अपनी चलाते हैं। जिस क्लब में सरफराज अहमद खेलते हैं 15 बरस से उस क्लब पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ दीगर खेलों को भी बहुत फरोग दे रहे हैं। नदीम उमर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से नदीम उमर साहब का नाम हमेशा एक अच्छे अल्फाज से लिया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने न सिर्फ ये कि क्रिकेट को प्रमोट किया, बल्कि विमेन की क्रिकेट टीम बनाई। ZTBL ने क्रिकेट टीम बनाई, फिर इन्होंने उमर एसोसिएट की विमेन क्रिकेट टीम बनाई। फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम को जब मुश्किल हालात पेश आए और वो भारत नहीं जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो नदीम उमर साहब आगे आए और इन्होंने टीम की स्पॉन्सरशिप की। जब मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर वतन वापस लौटे, तो नदीम उमर साहब ने 20 लाख रुपए उनकी हौसला अफजाई के लिए दिए। जब मोहम्मद इरफान ने अच्छी कारकर्दगी पेश की, इन्होंने 5 लाख रुपए दिए। खिलाड़ियों की जिस तरीके से ये हौसला अफजाई कर रहे हैं, बगैर किसी लालच, बगैर किसी पब्लिसिटी के, हमने बड़ी मुश्किल से इनको तैयार किया कि हमारे शो में आए, क्योंकि ये पसे पर्दा रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम इनसे भी बात करेंगे और यकीनन नदीम उमर साहब से वजूहात जानेंगे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप का इसका राज क्या है। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं सरफराज अहमद से। सरफराज, सबसे पहले तो मैं शुरू यहीं से करता हूं कि स्पॉन्सरशिप ना हो तो फिर खेल जो है वो बिल्कुल बेकार होते हैं। आप बताइए, नदीम उमर साहब 15 बरस से आपके इस क्लब के मेन स्पॉन्सर हैं, क्लब को सपोर्ट करते हैं, खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, क्या रोल क्या देखते हैं? इसके बगैर खिलाड़ी आगे जा सकते हैं? बल्ला 15-20 हजार का बल्ला, सामान क्रिकेट का इतना महंगा है। पहले तो इकबाल भाई आपका शुक्रिया कि आपने मैंने इनवाइट किया। ये आपने जो बात की स्पॉन्सरशिप के, देखें वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब हमने भी क्रिकेट स्टार्ट की थी तो बहुत से ऐसे क्रिकेटर थे जिनके बिहाइंड द स्क्रीन लोग थे। तो जब मैंने अपना पहला मैच खेला था, मैं जब क्लब में आया था, तो मैं रमज़ान के टाइमिंग थे, मैं कराची से 19 खेल रहा था। तो हमारी जो उमर एसोसिएट की टीम है उसका मैच था रमज़ान में आगा खान जिमखाना ग्राउंड पे। तो मैंने पहला ही मैच खेला था, तो मैंने उसमें 65 रन किए, तो मैं मैन ऑफ द मैच हुआ था। तो नदीम भाई भी उस मैच में थे, नदीम भाई हर मैच में ही आते थे। तो उस वक्त मैं नदीम भाई से मेरी फर्स्ट मुलाकात थी। नदीम भाई ने उस वक्त बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे, देख के यार तुम बहुत आगे जाओगे यार, हमेशा से सपोर्ट करते थे। ये लोग वो लोग हैं, ऐसे लोग बिल्कुल क्रिकेट में होने चाहिए। नदीम भाई हैं, और भी लोग हैं, पहले भी और लोग थे, अभी नदीम भाई हैं माशाल्लाह से, इतना प्रमोट कर रहे हैं क्रिकेट को, चाहे हॉकी हो, चाहे बैडमिंटन हो, स्नूकर हो, सबको इतना प्रमोट। बिल्कुल ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनका लोगों को पता नहीं होता, जैसे मैं हूँ, मैं सरफराज अहमद, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मेरे बिहाइंड द स्क्रीन जैसे नदीम भाई हैं, आजम भाई हैं, बुखारी साहब हैं, ये ऐसे लोग हैं, जफर अहमद, जो हमारे पीछे बिल्कुल सरपरस्ती करते हैं, हमें वो जगह दिखाते हैं कि आपका ये राइट पाथ है, आपने इस पे चल के चलना है। तो हम लोग तो सामने होते हैं, लेकिन हमें पता है कि लोगों को नहीं पता होता कि जो लोग बिहाइंड द स्क्रीन है वो उनका क्या रोल है। नदीम उमर साहब, एक जमाना था कि कराची में नेट्स वगैरह लगते थे कि अब्दुल डायर होते थे और वो अल्लाह ताला ने उनको साहिब हैसियत बनाया था, बड़े बड़े प्लेयर्स, और वो बल्ले इंग्लिश बल्लों से खिलाड़ियों को, मोहम्मद ब्रदर्स, पता नहीं कौन कौन, मैं नाम अगर बताऊं तो एक तवील लिस्ट है, उनको सपोर्ट करते थे। आपको ये शौक कैसे हुआ? ये स्पोर्ट्स का एक तो एडिक्शन है ना स्पोर्ट्स, कि अगर एक दफा आदमी इसमें इन्वॉल्व
ہو جائے تو مرتے دم تک, آخری سانس تک وہ اسپورٹس سے منسلک رہتا ہے. آپ کو کیسے ہوا شوق؟ جی اقبال بھائی, پہلے بہت شکریہ آپ نے بلایا اور سرفراز نے اتنی اچھی باتیں کریں. بات یہ ہے کہ اسپورٹس جو ہے نا, جس طرح ایجوکیشن ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں اسپورٹس بہت لازمی ایک حصہ ہے اس ایجوکیشن کا. تو ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو میں بھی اپنے اسکول سے کرکٹ تو کم کھیلتا, ہاکی بہت کھیلتا تھا. تو یہ پیشن ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو کہیں پہنچاتا ہے تو اب اس کا فرض ہوتا ہے کہ ریٹرن کرے, یہ آپ کا ایک حصہ ڈالے کہ آپ ان لوگوں کے سپورٹ کریں. تو ہر آدمی اگر ایک ایک فیلڈ چن لے اور اس میں وہ ان کو سپورٹ کرے, جیسے ایجوکیشن میں لوگ کام کر رہے ہیں کوئی آدمی, تو پرائیویٹ انٹرپرائز کو آنا چاہیے. تو اسی جذبے سے ہم آئے تھے اور اسی جذبے سے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے اللہ کرے کہ یہ کھیل اور یہ کھلاڑی میدانوں میں آئیں اور ان کو سجائیں. لیکن جس کلب کو آپ, جس کے پریزیڈنٹ اسد شفیق بھی اس کلب سے کھیلتے ہیں اور کئی ٹاپ کے پاکستان کے پلیئرز جو ہیں وہ اس کلب سے کھیلتے ہیں, تو آپ پس پردہ رہتے ہیں, آپ کو کوئی خواہش نہیں ہے شہرت کی, اس کی بنیادی وجہ اسپورٹس کی محبت ہے, کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں سارا صحرا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مجھے اکیلے نہیں جاتا. ہماری جو ٹیم ہے جس میں اعظم خان اس کے بہت بڑے ممبر ہیں, ان کو بھی بہت صحرا جاتا ہے. اور یہ بچوں جنہوں نے یہ جب کھیلتے ہیں اور ہمارا دل جب یہ یعنی فخر سے بلند ہو جاتا ہے سر کہ یہ لوگ کتنا اچھا کھیل رہے ہیں. اب سرفراز کھیل رہا ہے تو دعائیں ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں ان کے لیے, پورا گھر لگا ہوتا ہے. یہ فیملی ہے کہ تو یہ جو فیملی ہماری اچھا کھیلتی ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ جو ہماری ٹیم جاتی ہیں جو بڑی کھیلتی ہیں آگے, تو ان کو بھی ایز اے فیملی کھیلنا چاہیے. اگر یہ جذبہ ہوگا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ وہ ایک ہمارا میچ ہو رہا تھا, اس میں بورڈ نے منع کر دیا انور علی اور سرفراز کو کھیلنے سے, تو یہ وہ میچ بھی دیکھنے آئے اور اس میں سپورٹ کرنے آئے ٹیم کو, اور اس میں اسی طرح یہ بے چین تھا سرفراز جیسے شاید اندر کپتانی چل رہی ہے. تو وہ میں کہتا ہوں یہ جذبہ ہو نا, یہ ایک دوسرے کے لیے بھی کھیلتے ہیں اور ٹیم کے لیے بھی کھیلتے ہیں. یہ بڑا وائٹل رول, بہت وائٹل رول ہے, اور یہی اگر ہماری پاکستان میں جذبہ ہے تو ہم بہت ترقی کرتے ہیں. ابھی آپ سے مزید بات کروں گا. سرفراز یہ بتائیے کہ 2010 میں آپ نے ڈیبیو کیا, 2006 میں انڈر 19 ورلڈ کپ کے آپ کپتان تھے جو ہم جیتے, پھر اس کے بعد آپ کو 1 برس انتظار کرنا پڑا. 2007 میں بھارت کے دورے میں آپ نے اپنا ون ڈے ڈیبیو کیا, پھر اس کے بعد آپ کو 3 برس انتظار کرنا پڑا. 2010 میں ہوبارٹ میں آپ نے اپنا ٹیسٹ کیریئر شروع کیا. کیسے دیکھتے ہیں اپنے سفر کو؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو انڈر 19 کرکٹرز ہوتے ہیں وہ فوراً پاکستان یا کسی اور ملک کے ہوتے ہیں تو ان کی ٹیمیں انہیں لے لیتی ہیں, لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑا. اس صبر کا پھل مل رہا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس سفر کو؟ کتنا مشکل تھا یہ سفر؟ نہیں والے بالکل کافی لمبا سفر تھا. 2000 جیسے آپ نے سارا بتایا, سارا آپ کو بتا, آپ کے سامنے 19 سے ہم لوگ آئے تھے, سارا آپ نے فالو کیا, تو کافی مشکل تھا. دیکھیں جب 2007 میں کھیلا, پھر کھیلتا رہا, پھر 2010 کے بعد جب ٹیم سے باہر ہوا, پھر ایک بہت لمبا گیپ آیا. تو بس کوشش یہی تھی کہ ویسے میں نے بتایا نا کہ جو میرے ساتھ لوگ تھے نا, میں اپنی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے مجھے گائیڈنس بہت اچھی دی, جس میں اعظم بھائی ہیں, ندیم بھائی ہیں, ظفر احمد, مطلب ان لوگوں نے وہ بتایا کہ یار ٹھیک ہے بندہ ان آؤٹ ہوتا ہے لیکن آپ کا کام ہے پرفارمنس کرنا. ڈومیسٹک آپ جو بھی میچ ہے, کلب کا میچ ہو, میری کوشش یہ ہوتی ہے جو بھی کلب کا میچ ہو, ڈومیسٹک کا میچ ہو, اس کو بھائی یہ سمجھتے کھیلنا کہ یار شاید اسی سے کچھ ہو جائے. بس یہی تھا کہ دماغ میں ڈومیسٹک پرفارمنس کرنی ہے, پرفارمنس ہوگی تو دوبارہ کم رہے گا. یہ ٹھیک ہے افسوس ہوتا تھا ٹیم سے کہ میں ڈراپ ہو گیا. 2010 میں آپ باہر ہو گئے ٹیم سے, تو پھر اس کے بعد آپ میں ایک نیا جوش جذبہ پیدا ہوا کہ واپس آنا ہے, یا آپ نے ہمت ہار دی تھی؟ نہیں, بالکل جوش پیدا ہوا تھا. اس کے بعد پھر میرے بعد 2-3 وکٹ کیپر اور آ گئے تھے ٹیم میں. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ کی اب جو بھی ڈومیسٹک سیزن آنا ہے میں نے اس میں اپنے رنس کرنے ہیں. اور یہ ہوا تھا کہ میں نے جب 2011 کا ڈومیسٹک سیزن آیا تھا اس میں میں نے 3 سینچریاں کی تھیں, ایک ڈبل سینچری کی تھی اگینسٹ پنجاب پنٹنگولر ٹورنامنٹ میں. تو پھر بس یہی فوکس ہمیشہ میرا ہوتا تھا کہ پرفارمنس کرنی ہے ڈومیسٹک میں, جو بھی میچ ملے اس نے پرفارمنس دے کے دوبارہ کم بیک کرنا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یار نہیں یار اب موقع نہیں ملے گا, ایسا نہیں. بس یہ تھا کہ بس اپنا کام کیے جانا ہے, باقی جو ہوگا وہ اللہ مالک. ندیم عمر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کے لگائے ہوئے یہ پودے کہ اب آہستہ آہستہ تناور درخت کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں, پاکستان کا سبز ہلالی پرچم سر بلند کر رہے ہیں؟ سرفراز اتنا ٹیلنٹڈ ہے, اسد شفیق اتنا ٹیلنٹڈ ہے, ٹیسٹ میچز میں اچھا پرفارم کر رہا ہے, ون ڈے میں اتنا اچھا نہیں کیا, لیکن آپ انور علی بھی آپ کے کلب میں کھیلتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں ان پلیئرز کو؟ آپ کی خوشی کی انتہا کتنی ہوتی ہے؟ ہاں مطلب یہ تو الفاظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ, جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان لوگوں کو دیکھ کے ہمیں, کیونکہ ہمارے ساتھ سامنے چھوٹے تھے بڑے ہوئے, اور جیسے ہمارے بچے ہی ہیں یہ لوگ, پوری ٹیم ہی ہمارے بچوں جیسی ہے. لیکن کیونکہ ان کا ہم نے پروگریشن دیکھا ہے کہ جب اس کے ڈس اپوائنٹمنٹس بھی دیکھے ہیں, سرفراز کے, انور کے, اس وقت انکریج کیا, اس وقت انکریج میں ایک ٹائم یہ تھا جب اس کا سلیکشن نہیں ہوا تھا تو یہ بالکل ٹوٹ جیسے جاتا ہے نا آدمی. ظاہر سی بات اتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ, تو ان سے ایک ہمارا ایموشنل
इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है, और ये माशाल्लाह खेलता भी इतने अच्छे हैं और जान से खेलते हैं। मैं इनको, ये हमारी जो टीम है माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, वो भी पूरी जान मारती है। मतलब हम लोगों ने रमजानों में माशाल्लाह 93 मैचेस खेले, उसमें से 3 हारेंगे लोग। और आप बाहर बैठ के आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता रहता है। जी जी बिल्कुल। हमारी गुफ्तगू जारी है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हमारे साथ मौजूद है। नदीम उमर साहब जो स्पोर्ट्स प्रमोटर हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे, अभी तो क्रिकेट की बात करें, इन्होंने हॉकी को भी सपोर्ट किया, विमेन क्रिकेट को भी सपोर्ट किया, इन्होंने स्नूकर को भी सपोर्ट किया, बहुत सारे खेलों को सपोर्ट किया, वेटरन क्रिकेट को भी सपोर्ट किया। इस पर भी इनसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा सरफराज अहमद और नदीम उमर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद और उनके साथ मौजूद है स्पोर्ट्स प्रमोटर नदीम उमर साहब। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे, सरफराज से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। सरफराज ये बताइए, वर्ल्ड कप की आमद सर पर है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचेस में आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, इनिंग्स ओपन की, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आप चाहे मिडिल ऑर्डर में आए लेकिन आपने एक नई जहत, एक नया अंदाज दिया। क्या देखते हैं वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के चांसेस, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम खेल रही है, जिस तरह से अगरचे हम सीरीज हार गए लेकिन आप देखते हैं मोरल अप है टीम का और टीम के चांसेस क्या नजर आते हैं? नहीं बाल भाई, जिस तरह जैसे अभी हम लोग 2.5 महीने का टूर करके आए हैं और जो मैंने टीम का माहौल देखा है, जो टीम एक फैमिली की तरह चल रही है, जिस तरह हमने वनडे सीरीज हारने के बाद कमबैक किया, पूरी मैनेजमेंट की यही कोशिश थी, वो यही बोलते हैं हम लोग वनडे हारे, उससे पहले T20 हारे, तो पूरी टीम मैनेजमेंट की ये कोशिश थी यार कोई बात नहीं, हमने एक फैमिली बनना है, जब तक हम एक फैमिली नहीं बनेंगे, एक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो वो जो टीम का जो एटमॉस्फेयर बना है, टीम का जो 2.5 महीने मैंने देखा, जिस तरह टीम हमारी एक सही वे में जा रही है, तो इंशाल्लाह जो कॉम्बिनेशन बन गया हमारी टीम का, सीनियर लड़के ऊपर से परफॉर्म कर रहे हैं, जूनियर साथ उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। तो और इंशाल्लाह उम्मीद बहुत अच्छी है, जिस तरह टीम लड़के माशाल्लाह अपने फिटनेस से भी खुद ही काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। 7 टीमें हमारे ग्रुप में वर्ल्ड कप में, और उसमें क्वार्टर फाइनल तो खेलना है 4 टीमों ने। अगर पाकिस्तान के साथ देखें तो पाकिस्तान के इस ग्रुप में भारत की टीम है, उसके अलावा वेस्ट इंडीज की टीम इस ग्रुप में, साउथ अफ्रीका की टीम है, और फिर उसके अलावा जो है जिम्बाब्वे, मुत्तहिदा अरब अमारात और आयरलैंड की टीमें भी इस ग्रुप में। कैसे देखते हैं आयरलैंड की टीम? तो टफ साबित होगी सरफराज। आयरलैंड की टीम तो बहुत अच्छी टीम है, मतलब किसी भी टीम को आप इस इवेंट में हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि सारी टीमें तैयारी करके आएंगी, क्या वो जिम्बाब्वे हो, क्या वो UAE हो। आई थिंक टफ है पूल, पाकिस्तान टीम भी अपनी तैयारी करके जाएगी इंशाल्लाह। और जिस तरह पाकिस्तान ये पिछले 3 महीने से जो क्रिकेट खेल रही है, इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है हमने, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, तो आई थिंक इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और अगले राउंड में भी जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप किसी भी नंबर पर खेलें, आप तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप किसी भी नंबर पर खेलें, आपने इंटरव्यू में भी कहा आपने कि मैं किसी भी नंबर पर मुझे खिलाएंगे मैं तैयार हूँ। जी वाले बिल्कुल, हमारी तो जो हमारा होता है ना, हमारी जो बेस बनी है ना, हमारे जो क्लब है, हम लोग वहाँ पे हमारी याद दिलवाई कि क्या है आपको ओपनर भेजें, क्या है वन डाउन भेजें, क्या है 7वें नंबर पे, आपने जिस नंबर पे भी जाना है तो ये परफॉर्म करें। वहाँ भी यही था, जब मुझे ओपन के लिए क्या गया था तो थोड़ा सा मैं हुआ था कि यार अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन करना है, लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लिया। और जिस तरह मुझे उन्होंने कहा, जैसे वकार भाई ने कहा कि यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिसबा भाई ने कहा, फिर मोइन भाई से डिस्कस किया, फिर यहाँ भी फ़ोन किया आजम भाई वगैरह को, उन्होंने बोला कि इसको पॉजिटिव ही लो, और तुमने अपने डिपार्टमेंट से ओपन की है, वहाँ क्लब से ओपन की है, तो इंशाल्लाह पॉजिटिव लोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, और जो पॉजिटिव खेला तो रिजल्ट भी अच्छा आया, अल्लाह का शुक्र है। नदीम उमर साहब, क्रिकेट में आपने चले क्लब क्रिकेट, वेटरन्स क्रिकेट, उसको प्रमोट करते रहे, विमेन क्रिकेट की टीम बनाने का ख्याल क्यों आया आपको? जैसे हमारी आपको पता है टीम चल रही है, जैसे तो लोग आके बात करते हैं कि यार वो अंडर 19 वाले बच्चे वो आए कि आप एक टीम बनाए ताकि हम लोग खेलें, तो उनके लिए हमने एक टीम अब बनाई है जिसमें अंडर 19, अंडर 18 वाले, फिर एक अंडर 12 वाली, तो बच्चियां भी आई हमारे पास कि जी कराची में कोई वुमेन्स टीम को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कि उनका पूरा डेलीगेशन है। हमने थोड़ा सोचा ये नाजुक चीज है, इसमें अगर इन्वॉल्व हो आदमी तो सोच समझ के, लेकिन वो इतना इसरार किया उन्होंने कि बच्चियों ने, और मैंने देखा 1-2 लड़कियां बेचारी वो इधर से उधर घूम रही थी, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज एक सिस्टम था, तो हमने कहा चलें ये भी अच्छा है कि बच्चियां भी आ जाएं, तो ये हमने 3 साल पहले ये टीम बनाई। और फिर वो शहीद बेनजीर भुट्टो विमेन टूर्नामेंट की ज्वाइंट विनर भी रही, माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला, कायनात इम्तियाज हमारी कप्तान है, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रही, तो टैलेंट तो बहुत है, आउटलेट्स
بہت کم ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں اگر اور بھی لوگ اس میں آئیں تو اس میں بہت. تو کیسے وقت نکال لیتے ہیں اپنے کام سے اور سپورٹس کا؟ یہ بڑا مشکل نہیں ہوتا. اور ماشاءاللہ آپ کو گائکی کا بھی شوق ہے, غزلیں بھی بڑی اچھی گاتے ہیں, ساری چیزیں اکٹھی لے کر کیسے چلتے ہیں؟ جی ہاں, بہت مشکل کام ہے, لیکن کہتے ہیں نا جذبہ جنوں جو ہے, تو بس وہ اس کے سیزنز آتے ہیں. جیسے ہمارے بیسکلی رمضان میں زیادہ کرکٹ ہوتی ہے. ہماری گریڈ 2 بھی ابھی انشاءاللہ ہم لوگ کھیلیں گے, عمر ایسوسیٹس. ہم لوگ 2 سیمی فائنلز کھیلے, ایک فائنل میں ہار گئے, تو امید ہے فیبروری میں ہو رہا ہے یہ ٹورنامنٹ. فرسٹ کلاس کے لیے کوالیفائی کریں. ان لوگوں کی بڑی بات تھی, انہوں نے کہا ہم جوائن کرتے ہیں. میں کہا نہیں, آپ لوگ ابھی جوائن نہیں کریں, آپ لوگ جو ہے نا وہ ان کے لیے تو وہ ریلیگیشن ہو گریڈ 2 کھیل رہے ہیں. لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہماری ٹیم اچھی ہے, ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کوالیفائی کریں. یہ ہاکی کو آپ نے کیسے اسپانسر کر دیا؟ آپ خود بتایا آپ نے شروع میں کہ میں ہاکی کھیلتا تھا. جی تو ہاکی کو, پاکستان ہاکی تو زبوغالی کا شکار ہے, بہت زیادہ بری حالت تھی, اور لوگ فیڈریشن کے عہدیداران بھی حکومت سے درخواست کر رہے تھے, بجائے اس کے کہ کوئی ملٹی نیشنل ادارہ یا کوئی بڑا سیٹ سامنے آتا. ندیم عمر کیسے آگئے ہاکی کو سپورٹ کرنے؟ نہیں بھائی, بات یہ تھی کہ میں کیونکہ خود ہاکی کھیلتا اور یہ ہمارا نیشنل گیم ہے. نیشنل گیم کو اگر اس طرح آپ چھوڑ دیں لاوارث, مطلب یہ بہت ہی برا لگ رہا ہے. 20 سال سے ورلڈ کپ نہیں جیتے, 30 سال سے اولمپک نہیں جیتے. بالکل, اس کی وجوہات ہیں جو آپ کو بھی پتا ہے, جو لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ٹیم کی پارٹیسپیشن ضرور ہونی چاہیے چیمپئنز ٹرافی کے لیے. جی ہاں, اور انہوں نے کہا تھا ہم کالی پٹیاں لگا کے کھیلیں گے. تو یہ ایک میسج جو جاتا ہے دنیا میں, ہم لوگ کو اتنے بڑے سیٹ نہیں ہے کہ بھائی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ شاید ہم لوگ آئیں تو اس کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی آئیں, اور اس ملک کے لیے آئیں. جب یہ ترانہ بجتا ہے تو بلند ہو جاتا ہے. اب یہ لوگ وہاں جب کھیلتے ہیں تو آپ دیکھیے جو انہوں نے ابھی, اللہ کا شکر اتنی اچھی انہوں نے وہ پرفارمنس بھی دی, سیمی فائنل کھیلے, انڈیا کو ہرایا. تھوڑا سا سیلیبریشن میں گڑبڑ کر گئے, لیکن چلیں دیٹ از پارٹ آف دا گیم. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا, یہ ہمیں اندر انگرینڈ ہونی چاہیے یہ چیز کہ ہم قوم کے لیے کھیل رہے ہیں. مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ تھا سلور میڈل کہ ہم گئے اور ہم کنٹریبیوشن ہے کہ ٹیم واقعا بارڈر کے راستے گئی, پیسے ہی نہیں تھے, ٹیم ہی نہیں جا رہی تھی. اسنوکر والے کو بھی آپ نے 20 لاکھ روپے دے دی. وہ بھی بیچارے, یعنی وہ لوگ آ رہے تھے, ان کو پیسے نہیں ملے. اصل میں پیسے نہیں دیے تھے, ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کے جو 5 کیلنڈر ٹورنامنٹس ہیں وہ بنتے ہی اتنے تھے, تو میں کہ آپ لے لیں اور اس سے آپ پارٹیسپیٹ کریں. پارٹیسپیشن ضرور ہونی چاہیے, پاکستان کی ایک پارٹیسپیشن ہو, نام ہو اس ملک کا, اور ٹیلنٹ بہت ہے, بس اس کو آپ چینلائز کر لیں کسی طرح. سرفراز, جس طرح آپ ندیم عمر دیکھیں لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں, آپ بتائیے کہ آپ کو کرکٹ میں جب آپ آئے کس نے انسپائر کیا؟ بالکل, اسٹارٹنگ میں جب کرکٹ میں آیا تھا تو معین بھائی کو دیکھ کے فالو کیا, پھر ساتھ راشد بھائی کو دیکھ کے فالو کیا. پھر جب کرکٹ کھیلنا اسٹارٹ کی تو اکیڈمیز وغیرہ تو خیر اتنی جوائن نہیں کی تھی. زون 6 سے میں نے اپنے کیریئر کا اسٹارٹ کیا, انڈر 15 کا, تو انہی کو دیکھ کے فالو کرتا رہا. جب آگے کرکٹ کھیلتا رہا, زون سے کھیلا, کراچی سے کھیلا, KSC میرا پہلا ڈپارٹمنٹ تھا. ظفر احمد صاحب مجھے آفریدی بھی KSC سے, کافی سارے کرکٹر کھیلے ہیں ہمارے کراچی کے, کافی سارے کھیلے. تو ان لوگوں کی گائیڈنس دی. پھر سب سے خوش نصیبی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ میرے شہر کے تھے. جب میں نے کرکٹ فرسٹ کلاس وغیرہ کھیلنے کی, انڈر 19 کھیلنے کی, جب بھی کوئی پریشانی ہوئی, جب بھی وکٹ کیپنگ میں, بیٹنگ میں کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوئی, جب بھی ان کے پاس گیا ہوں, ہمیشہ ان لوگوں نے بہت اچھی گائیڈنس دی ہے. راشد بھائی ہوئے, تب بھی ان سے پوچھا ہے, کبھی دور ہوتے تھے کبھی ان کو فون کر لیا, ہمیشہ ان کی ہیلپ, ان لوگوں نے بہت ہیلپ کی, جس کا مجھے فائدہ ہوا میرے کیریئر میں. اور ابھی بھی جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے, معین بھائی تو ابھی ٹیم کے ساتھ ہیں, تو ان سے بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے. ایڈوانٹیج ہے آپ کو؟ ایڈوانٹیج سے یہ ہے کہ ان کی میری ایک ریلیشن ایسا ہے کہ میں ان سے بات کر لیتا ہوں, مجھے یہ پرابلم اور ایک ہی ادارے میں تھے آپ. جی بالکل, اور اگر وہ کچھ سمجھنے کے, یار وہ کچھ دیکھتے ہیں گراؤنڈ کے اندر کہ یار یہ پرابلم ہو رہی تمہاری اس میں ہے, تو وہ مجھے آ کے بتا دیتے ہیں. تو میں اس سے کوشش کرتا ہوں کہ نیٹس میں جا کے اس کو ٹھیک کر لوں. تو ان دونوں کے ایک تو شہر سے ہونے کا بہت فائدہ ہے کہ بہت ایڈوانٹیج ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوئی ہمیشہ ان دونوں کے پاس چلا گیا, اور ہمیشہ ان دونوں ہمیشہ اچھے سے بتایا. ہماری گفتگو جاری ہے سرفراز احمد اور ندیم عمر صاحب سے. ایک اور چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے. پاکستان کے ٹیسٹ وکٹ کیپر سرفراز احمد اور اسپورٹس پروموٹر ندیم عمر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے شو ایکسپریس اسپورٹس پیج میں مرزا اقبال بے خوش آمدید کہتا ہے. بریک پر جانے سے قبل ہم سرفراز سے بات کر رہے تھے, ایک انہوں نے پاکستان ٹیم کو ایک نیا ٹرینڈ دیا. سرفراز, جو سینئر پلیئرز ہیں جیسے یونس خان یا دیگر کہتے ہیں کہ جس طرح کی آپ نے بیٹنگ کی, ایک اگریشن تھا, جارحانہ پن تھا, جس سے ایک گری ہوئی ٹیم جو تھی وہ اٹھ گئی. آپ کیسا سمجھتے ہیں یہ جارحانہ پن نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلدی وکٹ گر جاتی ہے تو مشکل ہو سکتی تھی؟
اقبال بھائی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرا نیچرل گیم ہے نا تھوڑا سا میرا یہ ہے کہ میں تھوڑا اٹیکنگ کھیلتا ہوں, تو کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا جا کے اٹیک کروں. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے جیسے بتایا کہ کبھی کبھار اس میں اٹیکنگ میں نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو لیکن تھوڑا سا دیکھ کے شاٹ کوشش کرتا ہوں کہ شروع میں جب بھی شاٹ کھیلوں تو تھوڑا سا اوائڈ کروں کہ ایسا کوئی ایسا شاٹ نہ ماروں جس سے ٹیم کا نقصان بھی ہو. سویپ شاٹ آپ کا بڑا فیوریٹ ہے, اور آپ کہاں سے سویپ کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پریکٹس کی ہے بہت؟ پریکٹس جو نہیں, ایک نیچرل ایک چیز ہے. معین بھائی وغیرہ یہ لوگ جتنے بھی کیپرز ہیں میرے خیال سے ان کا شاٹ سویپ شاٹ وہ اچھی مارتے ہیں. اب یہ کہ معین بھائی تھوڑا پرفیکشن سے مارتے تھے تو ان کا زیادہ مشہور ہے کہ وہ فاسٹ بالر کو بھی سویپ مارتے تھے. تو جب آپ ایک بندے کو کسی کو فالو کرتے ہیں تو ایک ظاہر سی بات ہے آپ کے نیچرل اندر ایک چیز آتی ہے تو وہ سویپ مار دیتے ہیں. یہ کہ اچھا لگتا ہے سویپ شاٹ مارنا, اور یہ کہ اس میں پہنچے بال. اس اگریشن سے ٹیم کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے نا. ہاں جی بالکل ایک دم. جیسے ہم شارجہ کا ٹیسٹ میچ جیتے تھے سری لنکا کے خلاف, آپ کو اوپر بیٹنگ کے لیے بھیجا گیا, آپ نے جارحانہ انداز سے کھیلا, اظہر علی آپ کے ساتھ تھے, پاکستان ٹیسٹ میچ جیت گیا. بالکل بالکل, وہ تو ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ ایک ہسٹری کا ایک وہ ٹیسٹ میچ تھا اور ریکارڈ کیا تھا پاکستان ٹیم نے. تو جب بھی ہمیشہ کوئی اچھی وکٹریز میں آئے گا تو obviously تھوڑا بہت ہمارا بھی نام آئے گا کہ چلو ہم نے کچھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو بس یہ ہوتے کہ جیسے یہ جو ابھی ہم لوگ لاسٹ سیریز کھیلے تو ہمارے جو اسٹارٹنگ میں 2 آؤٹ ہو گئے تھے, اور جس طرح یونس بھائی اور اظہر علی نے جو ہماری ٹیم کو وہاں پہ کھڑا کیا, جو ایک پارٹنرشپ لگائی, آئی تھنک وہ بڑی مورال بوسٹ اپ تھی, اور وہیں سے ٹیک آف کیا. بالکل وہیں سے ٹیک آف کیا. انہوں نے سینچری کی, اظہر نے 50 کیے, پھر اسد مصباح بھائی, اس کے بعد جو میں نے سینچری کی, آئی تھنک وہاں سے ہماری ٹیم کا ایک مورال بن گیا تھا, اور ہم نے پھر آسٹریلیا کو جس طرح ہرایا وہ سب آپ کے سامنے, اور ٹیم ایک پوری فیملی کی طرح بنتی کھڑی اور جیتتی رہی. ندیم عمر صاحب, جس طرح سے اب ہم نے سارے کھیلوں کی بات کر لی آپ سے, آپ کراچی سٹی کرکٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑے, یہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی جانب آپ نے کیوں آنا پسند کیا, اور آپ نے کہا بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ KCCA کا دفتر اچھا ہو, اس کو بہترین طریقے سے آرگنائز کیا, اور اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جو بیسکلی آنا چاہ رہا تھا وہ تو یہ تھا کہ ابھی لوگ جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے آپ اپنی بات آگے پہنچا سکیں. جیسے آپ ایک چینل پہ ہیں, آپ اپنی بات آگے پہنچا رہے ہیں, تو ویسے بھی ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے پاس جا کے بتانا. دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جہاں جو ہماری نرسری جو کراچی کہلاتی ہے سب سے بڑی نرسری, یہ واقعی سب سے بڑی نرسری ہے, لیکن اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی چیکس اینڈ بیلنسز, کوئی میرٹ سسٹم, کوئی آپ ایسا کوئی انٹروڈیوس کریں. دوسرا یہ ایک بڑا گلیمرس سپورٹ ہے. آپ دیکھیں انڈیا نے کہاں پہنچا دیا اس کو سپورٹ کو, تو میں کہہ رہا سب سے زیادہ گلیمر ہمارے کراچی میں تھا. تو آپ نے اس وجہ سے سوچا کہ اس کو ری آرگنائز کیا جائے. جی جی جی. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق ٹیسٹ اوپنر, پاکستان کے مشہور محمد برادران کے خاندان سے تعلق رکھنے والے شعیب محمد موجود ہیں. شعیب محمد جو PI میں ڈیپٹی جنرل مینیجر بھی ہیں سپورٹس کے, اور سرفراز چونکہ اسی ٹیم سے کھیلتے ہیں, تو شعیب سے پوچھتے ہیں سرفراز کی کارکردگی کے حوالے سے. السلام علیکم شعیب. جی وعلیکم السلام اقبال بھائی. شعیب, سرفراز ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ندیم عمر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اور آج ہم نے سرفراز کے ساتھ ندیم عمر کو اس لیے بلایا کہ اسپورٹس کے وہ چہرے جو پس پردہ ہیں ان کو بھی منظر عام پر لایا جائے. کیسے دیکھتے ہیں آپ, پہلے سرفراز کی کارکردگی کے حوالے سے آپ بتائیں. بے شک ان کی جتنی تعریف کی جائے, اپنے اوپر کانفیڈنس جو کہنا چاہیے نا, جو سیلف بلیف جو ورڈ ہے, وہ اپنے اوپر یہ پورے طور کے اوپر اس کو حاوی کر کے چلتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو عزت دی ہے کہ جی میں یہ چیز کر سکتا ہوں. یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایک سکسیس سٹوری کے اندر, ایک سکسیسفل پلیئر کے لیے. یہ جب آئے تھے ہمارے پاس, جب بیبی فیس تھے اور بالکل چھوٹے, اور لیکن ان کی محنت اور ان کی کانسنٹریٹڈ فوکس مائنڈ کے ساتھ جتنی انہوں نے اپنے لیے اور ٹیم کے لیے جو میں نے 2009 اور ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں. آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ بیبی فیس آئے سرفراز آپ کے پاس, آپ معین اور آپ سب نے مل کر ان کو اننگز بھی اوپن کرائی اور پھر ان کو کانفیڈنس دیا, بیچ میں جا بھی تو رہے تھے آپ کے ادارہ چھوڑ کر کہیں؟ نہیں دیکھیے, PIA میں وہ لڑکے بالکل ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہمیشہ رہے ہیں, اور میں خود اس کا پارٹ ہوں, اور سرفراز, انور علی بھی ابھی جو ہمارے ٹیم پاکستان ٹیم میں, یہ لوگوں نے بھی PIA نیچرلی انسان محنت تو کرتا ہے کہ پروموشنز ہوں, لیکن انہوں نے بھی پورا ٹوٹل اپنے اون فیملی ممبر کو PIA کو انہوں نے کنسیڈر کیا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج PIA مشکل میں ہم ساتھ دیں گے, کل ان کے لیے. تو ابھی ان کا گروپ کون سا ہے شعیب, ابھی ان کا کون سا گروپ ہے؟ 5
इनका बस ग्रुप 5 के लिए तरफ से MD साहब से मैंने बात की भी है और मेरे ख्याल से विद इन 1 या 2 दिन के अंदर MD साहब खुद इनको बुला के इंशाल्लाह ताला शायद ये जब प्रोग्राम ऑन एयर हो तो फिर खुद डेफिनेटली, क्योंकि जो इसने परफॉर्मेंस दी है और उस पे तो डिजर्व करते हैं ना। एरिक जॉनसन तो ग्रुप 8 में है ना शोएब? जी बिल्कुल सही बात है। वो एक टाइम था जब शुरू में स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट में था हायर मैनेजमेंट का, लेकिन बात ये मैं कह रहा था कि सरफराज की जो अनडिवाइडेड अटेंशन जो क्रिकेट की तरफ जो इन्होंने रखी, और माशाल्लाह ये हाफिज कुरान भी है, आपको पता है, तो अल्लाह ने इनका पूरा भरपूर साथ दिया है और इन्होंने पाकिस्तान के लिए, और मैं आपको बता रहा था कि जो 2009 में जब ये सेलेक्ट हुए पहली दफा लाइफ में पाकिस्तान में 2 कीपर एक टीम में सेलेक्ट हुए थे जो वनडे टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे, तो मुझे इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हमेशा से था। इनको PIA ने हमने ओपन करवाना शुरू किया और इन्होंने उसमें शो किया। देखिए इनके ऊपर ट्रस्ट और बिलीव बहुत बन गया था, ऐसे कि ये अंत तक मेहनत हमेशा करते रहे और आज पाकिस्तान ने उसके फ्रूट्स देखने में आए। अच्छा, आखिरी सवाल शोएब मैं आपसे करूंगा कि ये बताइए इनका आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि एक खिलाड़ी 2007 में वनडे खेला, 3 बरस तक बाहर रहा, 2010 में टेस्ट खेला, फिर 3 बरस बाहर रहा, फिर दोबारा टीम में आया, मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप सरफराज अहमद का इस परफॉर्मेंस की बेसिस पे? देखिए बात चीजें होती है, सर्कमस्टेंसेस वो ऐसे होते हैं कि उसके अंदर इस किस्म की चीज होती है। अब सर्कमस्टेंसेस इसके फेवर में टोटली। अच्छा। अब ये जब तक चाहेगा अल्लाह के हुक्म से, जब तक फेवर्स इसके उसमें होंगे, देखिए ना ही रूल्स द वर्ल्ड नाउ, टुडे ही इज रूलिंग द वर्ल्ड। तो अब ये इसकी अपनी मेहनत कैरी ऑन जिस तरह ये करते हैं, अगर उसकी आदि भी करेंगे मैं समझता हूँ तो भी अल्लाह के हुक्म से इनको सक्सेस ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब मोहम्मद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर सिलेक्टर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नदीम उमर साहब, इस तरह देखिए शोएब बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है सरफराज का और हमने उससे सवालात भी किए, लेकिन नदीम उमर साहब जिस तरह सरफराज अब आया है, अब आपके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है? आपके अंडर 19 लेवल पर भी और कुछ है ऐसे प्लानिंग आपकी? आप देखें एक इदारा है जो बड़ा मशहूर इदारा, वो आया है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपका भी कोई इरादा है कि पहले टीमें बनाएं और फिर इस क्रिकेट को स्ट्रीमलाइन किया जाए? जी हाँ, मैं हमेशा से यही सोच रही है कि जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जैसा आपने अभी खुद कहा कि स्पोर्ट्स महंगे से महंगा होता जा रहा है और इसको अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा इसमें तो ये चीज चलेगी नहीं। मैं सरफराज के लिए एक और बात भी आपको बता दूं कि माशाल्लाह थिंकिंग कैप्टन, ये हमारा कैप्टन भी सरफराज है, एक और कैप्टन भी हमें, लेकिन सरफराज उस वक्त खेलते हैं। अंडर 19 को लीड किया इसने 2006 में। एक पोटेंशियल, अब ये बात कहना अजीब से, लेकिन मैं पोटेंशियल है इसमें पोटेंशियल। पाकिस्तान में ये तो बदकिस्मती कि असद शफीक का नाम ले रहे थे कप्तानी के लिए, वो टीम से बाहर हो गए, अजहर अली वो वनडे टीम से बाहर हो गए। पाकिस्तान में ये भी तो बड़ी ट्रेजेडी है नदीम साहब। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं ना कि पालने में पता लग जाता है कि कैसे, तो इसमें ये बड़ी स्ट्रांग एबिलिटी है और सबको जेल करके साथ करके खेलते हैं। इससे तो टीम का भी टीम को उठा के रखते हैं। असल मशवरा होता है ना, खास मशवरा टॉस से पहले बैटिंग कर, नदीम भाई हमें देते हैं कि यार आज इस मैच में क्या करना है, तो हम लोग नदीम भाई के मशवरे पे उसको भी फॉलो करते हैं। और हाँ, इसमें एक स्टोरी है कि ये लोग हमेशा आपको पता है पाकिस्तान के वो चेस करने से डरते थे, तो मैंने एक ये रखा था कि हालांकि बड़े हमारे वैसे मैचेस ऑन टेलीविजन टॉस जीत कर दूसरों को खिलाओ चेस करो, हालांकि थोड़ा सा, लेकिन अब इनमें कॉन्फिडेंस माशाल्लाह बहुत ज्यादा, ये कहते हैं कुछ भी करें हम जीते हैं। हमारी गुफ्तगू जारी है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा इन दोनों अपने मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद से और उनके साथ नदीम उमर साहब मौजूद हैं। सरफराज की अगर इस साल की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए, 2014 में टेस्ट मैचेस में जिस तरह से 743 से ज्यादा रन स्कोर किए, 3 सेंचुरियां, 4 मिस सेंचुरियां, 67 का एवरेज, सरफराज अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे देखते हैं? तवक्को थी कि 2014 आपकी कामयाबी और कामरानी का साल साबित होगा? नहीं भाई, बिल्कुल तवक्को नहीं थी। जब इस साल के स्टार्टिंग में जब जनवरी में मेरा कमबैक हुआ था, जब अदनान में अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए थे, तो बस मेरा यही टारगेट लेके गया था कि यार हो सकता है कि शायद ये मेरा आखिरी मौका हो, शायद कि मुझे कोई दोबारा मौका ना मिले। तो बस ये था कि जब वहाँ गया, बहुत वो मैच तो मतलब ऐसा अंडर प्रेशर था कि शायद
ایسا لگا تھا کہ میرے کوئی آخری میچ ہے اور اگر کچھ نہیں ہوا تو ختم ہو جائے گا سب کچھ ایسا, کیونکہ پہلی اننگ میں جلدی آؤٹ ہو گیا تھا, کیونکہ پریشر میں تو اب یہ 7 ہم لوگ بھی, ہماری ٹیم جلدی آؤٹ ہو گئی تھی, لیکن جب سیکنڈ اننگ آنے والی تھی تو بس میں یہ سوچا تھا کہ یونس بھائی اور مرزا بھائی نے وہاں 50 کیے اس وقت, تو میں بیٹھا ہوا بس یہ سوچا تھا اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی ایسا موقع دے کہ میں بھی 50 کروں اور اپنے ڈریسنگ روم میں بلہ ہلاؤں. تو جب میری بیٹنگ آئی تو انفارچونیٹ اس وقت جو ہے سیکنڈ نیو بال آ گیا تھا اور اسد سیٹ کھیل رہا تھا اور اسد اس اوور کی تیسری بال پہ آؤٹ ہو گیا تھا, تو مطلب وہ اور وہ پریشر کہ لو نئی بال پہ بیٹنگ آ گئی. تو بس یہ تھا کہ میں نے جا کے بس اللہ کا نام لیا, گارڈ لیا اور میں نے یہ کہا کہ جو میں اپنا ڈومیسٹک میں کھیلتا ہوں میں اسی کو کھیلا, بس وہ کھیلتا گیا, اللہ تعالیٰ نے 74 بنائے اور پھر اس کے بعد شارجہ والے بس وہیں سے ٹیک آف کیا, تو بس اللہ تعالیٰ نے مدد کی, تو پرفارمنس ساری آپ ان 3 سینچریوں میں آپ اپنی کس سینچری کو سب سے اچھا دیکھتے ہیں؟ ایک آپ نے سری لنکا کے خلاف بنائی, ایک آسٹریلیا کے خلاف بنائی, ایک نیوزی لینڈ کے خلاف بنائی, سب سے اچھا کس کو دیکھتے ہیں؟ بل بھی اچھی تو تینوں ہی ہیں, کیونکہ سری لنکا والی بھی اچھی تھی, آسٹریلیا والی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تینوں ہی سینچری اچھی ہیں. میں ابھی اس میں خود ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کون سی اچھی تھی, کہ آسٹریلیا کی سینچری ایسی تھی جس سے وہ ایسی اس وقت پہ ایسی سینچری تھی کہ ہم نے آسٹریلیا کو بالکل آسٹریلیا کو ہم نے بالکل نیچے لگا دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سینچری ایسی تھی کہ جس سے پاکستان جیتا, بالکل پاکستان جیتا, اور وہ فاسٹسٹ سینچری تھی ورلڈ میں. سیکنڈ نمبر پہ سینچری ہے, نمبر 1 پہ گلکرسٹ کی ہے اور سیکنڈ پہ میری ہے, اور آل اوور پاکستان جی بالکل بالکل, اور پاکستان میں پہلی سینچری ہے فاسٹسٹ کیپر کی. ندیم عمر صاحب, جس طرح سے اس نے پرفارمنس کی, تو کوئی ارادہ ہے کہ آپ کے کلب کے لڑکے ہیں, آپ ہمیشہ سے انکریج, ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں, کوئی ارادہ ہے کہ کوئی تقریب کریں, کوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کو بلائیں, ان لڑکوں کو انکریج کریں تاکہ دیگر لڑکوں کے لیے ایک مثال قائم ہو سکے؟ ہم نے اپنے کلب کے جتنے بھی لڑکے کھیل رہے ہیں اس وقت اور جو نہیں, ان کے لیے گولڈ میڈل بنائے ہوئے آج 3 سال ہو گئے. وہ موقع ہی نہیں مل رہا کہ کوئی, بعض لوگ تو گولڈ میڈل ایسے والے دیتے ہیں, یہ اوریجنل گولڈ میڈل ہم نے اوریجنلی ان لوگوں کے نام سے بنے ہوئے. تو ہم نے کہا تھا اب یہ لوگ کبھی کوئی نہیں موجود, کبھی کوئی کہیں کھیل رہا ہوتا ہے, تو یہ سب اب اگر سرفراز نہیں ہو یا انور علی نہیں ہو یا تو یہ لوگ اگر نہیں ہوں گے تو وہ پھر سب کو ایک ساتھ ہونا. تو ابھی آپ نے قطع کلامی ہوتی ہے, آپ نے پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم کو بھی گولڈ میڈل دیے, پیسے دیے, اور وہ جو ایشین گیم جیت کر آئی انچیون میں, تو وہ بھی انکریجمنٹ ہے نا کہ آپ نیشنل لیول پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہم نے اسی لیے تیار کر کے رکھے ہیں, انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا جو ہمارا بھی ہونے والا ہے, تو وہ گولڈ میڈل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ سارے ڈیبیو کر رہے ہیں. چلو یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا ندیم بھائی, یعنی کہ ندیم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, میں ہوں, اسد ہے, انور ہے, ہمارے کلب کے جتنے بھی لڑکے ہیں, جو بھی لڑکا پرفارمنس کرتا ہے کسی بھی لیول پہ, چاہے وہ محمد عرفان ہو, چاہے وہ ناصر جمشید, جتنے بھی لوگ ہمیشہ سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں بلا کے. جب بھی ہم لوگ کسی ٹور سے آتے ہیں, میں ابھی جب سری لنکا میں پرفارمنس کر کے آیا تھا اس وقت بھی ندیم بھائی نے پرائز چیک مجھے 2 لاکھ روپے دیتے, عرفان پرفارمنس کر گیا تھا. مطلب پاکستان کا کوئی بھی کرکٹر ہو, صرف یہ نہیں کہ جتنے بھی ہمارے لوکل جو پلیئر ہیں ہم لوگ رمضان کھلاتے ہیں, ان کو بھی ندیم بھائی اگر وہ کھیلتے ہیں تو ان کو ان کی پارٹیسپیشن جو بھی ہوتی ہے ندیم بھائی ان کو اس سے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ اس سے ہم لوگوں کو بہت بوسٹ اپ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی کرنے والا ہے, اگر ہم لوگ اچھا کریں گے تو ہمیں اس کا ریوارڈ دینے والے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اس کا اچھا ریوارڈ دیں گے. ندیم عمر صاحب, ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. سرفراز, آپ کا بہت شکریہ. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی پاکستان کے ٹیسٹ وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد کی, جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے جارحانہ پن کے ذریعے اس ملک کے سبز لالی پرچم کے لیے مزید کارنامے سر انجام دینا چاہتے ہیں. اور ندیم عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ ہاکی ہو, چاہے وہ سنوکر ہو, کوئی بھی کھیل ہو, چونکہ ایک اسپورٹس مین ان کے اندر موجود ہے تو یہ چاہتے ہیں اس کو سپورٹ کرے. ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوشش کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.